اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حافظ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل کو 10 سال بعد کیوں بحال کیا جا رہا ہے؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متحدہ مجلس عمل جیسے کہ پہلے 2002 میں جی متحدہ مجلس عمل وجود میں آئی، وہاں عوامل کیا تھی، اسباب کیا تھے، آج بھی وہی عوامل، وہی وجوہات اور وہی اسباب ہیں۔ جی لہذا یہ سوال کرنا کہ متحدہ مجلس عمل کیوں بنائی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس سوال کا سوال ہی بھیجا ہے، جی کیونکہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سارے مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں۔ جی اصولی تقاضا اگر ان تمام جماعتوں کا دستور اور منشور اور سیاسی حکمت عملی کا ماخذ قرآن و سنت ہے، تو پھر قرآن اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ دینی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں، تاکہ ان کی سیاسی قوت، ان کی دینی قوت تقسیم نہ ہو، کیونکہ تقسیم ہونے کی صورت میں جی نقصان دینی جماعتوں کا ہوگا، لا محالہ اس نتیجے میں نقصان اس کاز کا ہوگا، اس مقصد اور اس ہدف کا ہوگا، اس پروگرام کا ہوگا، جس پروگرام اور جس ہدف اور جس مقصد کی رسائی کے لیے یہ تمام دینی سیاسی جماعتیں تسلسل کے ساتھ ابتدا سے لے کر آج تک جدوجہد کر رہی ہے۔ جی تو اس لیے تقسیم نقصان دہ ہے جماعتوں کے لیے بھی، اور پھر ملکی سیاست میں جب تقسیم ہو اس کا کردار انفرادی طور پر وہ نہیں رہے گا دینی سیاسی جماعتوں کا، جو ایک متحدہ پلیٹ فارم سے اتحاد کی صورت میں جو کردار ہوگا، یہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر ہوگا، جیسے کہ 2002 کے متحدہ مجلس عمل کی صورت میں جو نتیجہ سامنے آیا۔ اچھا حافظ صاحب، اس یہ میں صرف متحدہ مجلس عمل میں 6 دینی جماعتیں ہی کیوں شامل ہیں؟ آپ نے کہا کہ تقسیم سے نقصان ہوتا ہے، تو بقیہ دینی سیاسی جماعتوں کو کیوں شامل نہیں کیا جا رہا؟ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے روز اول سے کہ تمام دینی سیاسی جماعتیں یہ ایک پلیٹ فارم پر ہوں۔ 2008 کے الیکشن سے پہلے یہ متحدہ مجلس عمل بدقسمتی سے ٹوٹ گئی، انتشار کا شکار ہوا، اگرچہ 5 جماعتیں ایک طرف اور جماعت اسلامی دوسری طرف، لیکن یہ ہم کس کی غلطی تھی، کیا وجوہات تھے، وقت اس کا نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں گے۔ جی لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ بقیہ دینی جماعتیں، جی وہ اس لیے تمام جماعتوں کا فیصلہ یہ تھا کہ پہلے وہ جماعتیں ابتدائی مرحلے میں جو متحدہ مجلس عمل کی پلیٹ فارم سے ماضی میں شریک رہے، پہلے تو وہ متحد ہو جائے، جی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے اصولی فیصلہ کرے کہ ہم نے متحدہ مجلس عمل بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم نے دیگر دینی سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں کی خواہش اگر ان کی تھی کہ ہم اس اتحاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، یا اس اتحاد کے بعد یہ ضروری سمجھا کہ بقایا جو دینی جماعتیں ہیں اس کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونا چاہیے، تو اس کے لیے پھر یا تو انہی پلیٹ فارم سے، اسی پلیٹ فارم سے ان جماعتوں سے رابطہ کرنا ضروری ہے، یا دینی جماعتوں کی خواہش تھی تو وہ رابطہ کریں گے، تو وہ اگلا مرحلہ تھا۔ پہلے ابتدائی مرحلے میں فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو متحدہ مجلس عمل میں شریک جماعتیں ہیں پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے متحدہ مجلس عمل کو بحال کرنا ہے اور فعال کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا۔
جی حافظ صاحب، آپ نے ابھی جو اجلاسات ہوئے ہیں متحدہ مجلس عمل کے 2 اجلاس جو بڑے ہوئے ہیں، تو ان میں یہ اصولی فیصلہ تو ہو گیا ہوگا کہ متحدہ مجلس عمل میں جو سابقہ جماعتیں تھیں وہ اب متفق ہو گئی ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کو بحال کیا جائے. تو پھر کس طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، یا اسی طرح ملی مسلم لیگ والے ہیں، یا دیگر سیاسی جماعتیں اہل سنت والجماعت ہے، ان سب کو آپ پھر کیسے متحدہ مجلس عمل میں دعوت دیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں یہ نام نہیں لیتا ہوں کہ دینی جماعتیں کس نام کا ہو. جی وہ اپنی جگہ پر میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو متحدہ مجلس عمل میں شریک جماعتیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس اتحاد کو جو ماضی میں تھا بحال اور فعال کرنے میں وہ تیار نہیں تھے. جی تو جب بمشکل کافی سالوں کے بعد یہ اصولی فیصلہ ہوا کہ ہم نے متحدہ مجلس عمل کو بحال کرنا ہے، جی تو یہ ہو. اب رسمی اعلان تو ابھی تک نہیں ہوا ہے، یہ جی تو اندر میں اصولی فیصلہ یہی ہوا ہے. ابھی باقاعدہ رسمی اعلان میدان میں اترنا وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. جب جی وہ ہوگا اس کے بعد بقیہ دینی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ وہ اس اتحاد میں شریک ہو یا نہیں چاہتی، جی وہ اگلا مرحلہ ہوگا. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو رسمی اعلان ہے یہ ہو جائے گا، اور متحدہ مجلس عمل کا جو ماضی کا جو کردار تھا، اور ماضی میں جیسے انہوں نے الیکشن میں اعلیٰ کارکردگی دکھائی اور اکثریت سے کامیاب بھی ہوئی، تیسری بڑی جماعت بنی الیکشن میں، تو کیا متحدہ مجلس عمل ماضی کی طرح اب پھر مستقبل میں ایسی کارکردگی دکھا پائے گی؟ دیکھیے، اگر پاکستان میں انتخابات صاف اور شفاف انتخابات ہوگی، جی کنٹرول الیکشن نہ ہو، پہلے سے منصوبہ ساز الیکشن نہ ہو، ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر الیکشن ہو، تو مجھے یقین ہے کہ جو بھی بڑی جماعتیں یہاں پاکستان میں ہیں جنہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی ہے 3 دہائیوں سے 4 دہائیوں سے، عوام مایوس ہے ان جماعتوں سے. اور جو نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں جی ان کا بھی ایک صوبے میں حکومت ہے، وہاں بھی ان کا اتنا مؤثر رول اور کردار نہیں رہا ہے کہ جمہوریت اور حکومت کی ثمرات عام آدمی تک پہنچتے ہو. لہذا متحدہ مجلس عمل اگر بحال ہو جائے اور مؤثر انداز میں فعال ہو اور کردار ادا کرے اور الیکشن صاف اور شفاف ہو، ہر آدمی کو آزاد ہو ووٹ استعمال کرنے کا، کوئی رکاوٹ کوئی مشکل نہ ہو، تو پھر ایک مؤثر قوت کے طور پر متحدہ مجلس عمل 2018 کے الیکشن میں ابھرے گی. حافظ صاحب، ایک اور سوال، اہم سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ایک بڑا ان کے نمائندے ہیں، ان کے کارکنان ہیں، ان کا ایک الگ سے وہ ہے، پاکستان کے اندر بہت زیادہ تعداد ہے ان کی، وہ متحدہ مجلس عمل میں ماضی میں اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ اہل تشیع اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب بھی وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک ہی مکتب فکر کے لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. اہل سنت والجماعت کا پہلے بھی متحدہ مجلس عمل میں اہل سنت والجماعت 6 جماعتوں میں اہل سنت والجماعت نہیں تھی. تو جب ماضی میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ان جماعتوں کا اتحاد کو متحدہ مجلس عمل کہتے ہیں، جو 2002 کے الیکشن میں جس پلیٹ فارم سے MMA کے نام سے الیکشن کے میدان میں آئے اور ان کو ایک مؤثر اور مضبوط اکثریت کی بنیاد پر ایک نتیجہ ملا، تو وہ یہ 6 جماعتیں تھی جو آج بیٹھی ہیں. اب بھی سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت پہلے ان جماعت 6 میں سے تھی یا نہیں تھی. جی اب آگے اہل سنت والجماعت خواہش رکھتی ہے کہ میں اس اتحاد کا حصہ بنوں، تو پھر یہ فیصلہ یہ 6 جماعتیں بیٹھ کے کرے گی کہ یہ جماعت حصہ بننا چاہتی ہے، ان کی یہ تحفظات ہے، یہ کیسا یہ ممکن ہو سکے گا، نہیں ممکن ہو سکے گا. میں نے آپ کو کہا یہ دوسرا مرحلہ ہے. جی بنیادی اور ابتدائی مرحلے میں وہ 6 جماعتیں جس سے متحدہ مجلس عمل عبارت ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے
اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون سی جماعتیں شامل ہونا چاہتی ہے، ان کی کیا نکات ہے، تحفظات ہے، خدشات ہے، وہ پھر بعد کی بات ہے۔ جی حافظ صاحب، لیکن جو اہل سنت والجماعت ایک جماعت ہے، تو آپ نے ماضی کو بھی دیکھا اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ آپ کے ساتھ اہل تشیع بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہم نہیں آتے، یا پھر اہل تشیع کو اختلاف ہے کہ اہل سنت اگر آئیں گے تو ہم نکل جائیں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات ابھی تک میرے جو میری جہاں تک علم ہے، میری جو معلومات ہے، جی یہ بات ابھی نہیں آئی ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اہل سنت نہیں ہے تو اگر وہ آیا تو پھر ہم نہیں بیٹھیں گے، وہ کہتے ہیں اہل تشیع بیٹھے ہیں پھر ہم۔ تو اگر ماضی میں دیکھیں ختم نبوت کے توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے زرداری اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہوا، جیسے کہ ابھی ختم نبوت کے قانون پہ حملہ ہوا، ڈاکہ ڈالا گیا، جی اس وقت تو ایک ہی تحریک میں ایک ہی سٹیج پر مولانا فضل الرحمان بھی کھڑا تھا، مولانا محمد احمد لیدانوی بھی کھڑا تھا، اور تاریخ ختم نبوت میں اسی پلیٹ فارم پر اسی سٹیج پر شیعہ بھی کھڑا تھا۔ جی میں آپ کو ایسے درجن مثال دے سکتا ہوں، لیکن سوال یہ نہیں ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل بحال اور فعال ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ وہ جماعت فیصلہ کرے گی۔ میں بار بار دہراتا ہوں، جو متحدہ مجلس عمل کی ماضی میں حصہ رہی ہے، جب یہ بحال ہو جائے، فعال ہو جائے، آگے اگلا مرحلہ ہوگا جس مرحلے سے آپ کی سوال کا تعلق ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ نے ابھی بات کی ختم نبوت کے حوالے سے جو تازہ حملہ ہوا اور جو حالیہ دنوں بحث چھڑی ہوئی، دھرنا بھی جاری ہے، مختلف دھرنے بھی ہوئے، اور اس میں آپ کا بھی ایک اہم کردار رہا اور آپ نے سینٹ میں تنہا اس معاملے کو اٹھایا، اور اس حوالے سے آپ کو پوری قوم داد بھی دے رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل میں جو ماضی کی 6 جماعتیں تھیں جو اب شامل ہونے جا رہی ہیں، یہ ساری جماعتیں جو حالیہ 1-2 مہینوں کے اندر ان کی جوڑ توڑ ہے سیاسی، وہ تو جاری ہے، لیکن سیاست کے حوالے سے دونوں متحد ہو رہی ہیں ساری جماعتیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے جو حالیہ دنوں حملہ ہوا، اس حوالے سے ان 6 جماعتوں کی طرف سے کوئی ایسا لاہے عمل نہیں آیا، کوئی ایسا پرزور مطالبہ نہیں ہوا جس میں اصل کارندوں کو، اصل چہروں کو، اصل سازش کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے، آپ نے میرے کردار کی تعریف کی، جی بہت شکریہ آپ کی کہ پوری قوم میرے کردار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جی لیکن آپ کی وصال اردو نے میری کردار کا ذکر، آپ کو میں نے سنا ہے آپ کی وہ ڈاکومنٹری جس میں میرا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا ہے اور شیخ رشید کا بھی ملتا ہے۔ ابھی اس کو میں کیا کہوں، آپ کی اس کردار کو یک طرفہ کہوں، کیا کہوں اس کو؟ اور سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی سینٹ میں، لیکن آپ نے جو ڈاکومنٹری جاری کی اس میں میرا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ حافظ صاحب، اس میں معذرت دوسری خواہ ہیں، بات یہ کسی نے ہے، نہیں کیا تو ہم اس پر معذرت خواہ ہیں، میں اپنے پروگرام لائیو پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں، بس دوبارہ سے اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ معذرت نہیں، معذرت کو انسان کیا کرے، گلے میں ڈال دے یا یہ سر کا تاج ہے انسان سر پر رکھ لے، یہ کیا ہے؟ جی تو انسان کو تپڑ مارے جی جی اور پھر کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ۔ چلیں حافظ صاحب، بات آپ کیا یہ ہے کہیں گے کہ دینی سیاسی جماعتیں جو دوسری ہیں وہ سیاست پر تو متحد ہو رہی ہیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے متحد کیوں نہیں ہو رہی؟ ختم نبوت متحد ہے، ختم نبوت پارلیمنٹ میں ابھی بھی جو کردار ادا کیا ہے پارلیمنٹ میں، 22 ستمبر کو میں نے آواز اٹھایا، جی اس کے نتیجے میں 4 اکتوبر کو ہم نے، 3 اکتوبر کو اور 4 کو حرکت میں آئے ہم، جی اور 5 اکتوبر کو حکومت نے فیصلہ واپس لے لیا۔ اس کا جو آدھا حصہ باقی تھا وہ گزشتہ 16 تاریخ کو وہ بھی ہوا، سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی۔ تو یہ کردار ہے ان جماعتوں کا جو جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ سیاسی معاملات پر تو متحد ہیں، لیکن ختم نبوت کے معاملے پر وہ متحد نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ سوال ٹھیک نہیں ہے۔ حافظ صاحب ختم جی نبوت کے معاملے پر تمام قوم متحد ہے، جی تمام مسالک، تمام فرقوں، سیاست، زبان، جی رنگ، صوبے، علاقائیت سے بڑھ کر
ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اچھا حافظ صاحب یہ آخری متنازع جی مسئلہ ہے. حافظ صاحب آخری سوال ہے میں آپ سے، چونکہ متحدہ مجلس عمل میں بحال ہو رہی ہے اور اس میں جو اہم رول ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کا ہے، تو جمعیت علماء اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہودی ایجنٹوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت میں شامل ہے، تو اب پھر کیسے جو یہودی ایجنٹوں کی دوست یا حلیف ہے اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کیسے اتحاد کر رہی ہے اور کیسے مستقبل کی سیاسی پلاننگ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں، فرض کرے اس قسم کے تحفظات یا خدشات جمعیت علماء اسلام کی ہو، اسی قسم کی نوعیت کی خدشات جماعت اسلامی کی بھی ہو ہمارے حوالے سے کہ آپ نواز شریف کے ساتھ اتحادی ہے اور نواز شریف پاناما لیکس کے نتیجے میں نااہل ہو چکا ہے، ایک کرپٹ آدمی ہے، ہم پر یہ اعتراض ہے. میرے خیال میں ایک ایسے مقصد کے لیے جو مقصد متحدہ دینی سیاسی جماعتوں کی پلیٹ فارم کی صورت میں ہو جی اور جس میں 2018 کے الیکشن وہاں ہدف اور مقصد ہو اور اسلامی تہذیب اور اسلامی دفعات آئین میں اور مغربی تہذیب کا مقابلہ اور سیکولر اور بے دین قوتوں کا راستہ روکنا جو وہ اکثریت کی بلبوتے پہ انتہا پسندی مسلط کرنا چاہتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ اور ذہنیت کو قوم پر 21 کروڑ عوام پر پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کے نام پر، یہ اہم مقاصد ہے. ان اہم مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ جو چھوٹی موٹی خدشات ہیں ہمارے بارے میں ان کے یا ہمارے ان کے بارے میں، اس کا ازالہ ممکن ہے. جی حافظ صاحب بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.